سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت اہم ٹاپک جو ہے وہ کلیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ یہ 100% پہچان جاؤ گے کہ آپ کی ناکامیوں کی وجہ کیا ہے۔ جادو ہے، نظر بد ہے، یا ستاروں کی بندش ہے، ساڑھ ساتھی ہے، یا ستاروں کی منحوست ہے۔ مگر یہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ 12 سٹارز کی علیحدہ علیحدہ سے بننی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ جو ایک آڈیو ہے سٹارٹنگ والی، یہ سیم پہلے کی ایک ہی ہوگی، کیونکہ ہر ایک ویڈیو کے شروع کے اندر میں علیحدہ علیحدہ سے صرف ایک ہی چیز بتانے کے لیے علیحدہ علیحدہ آڈیو نہیں بناؤں گا۔ تو ہر ایک کے شروع میں یہی آڈیو ہوگی جس کے اندر مکمل نشانیاں بتاؤں گا۔ مگر جب آپ کا سٹار کی میں بتاؤں گا ہر ایک چیز، اس کے اندر صدقے کیسے پڑھنے ہیں، آپ کی جادو کے اندر کیا آپ نے کرنا ہے، نظر بد کا علاج آپ نے کیسے کرنا ہے، اور ستاروں کی بندش کے لیے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے، وہ اینڈ میں ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ آپ کے سٹار کے مطابق ہوگا۔ مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل نہ دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو تب تک اس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی بھی مریض کا علاج کرنے سے پہلے اس کی اپنی فیس 500 ہوتی ہے، وہ 20,000 30,000 کے ٹیسٹ کروا دیتا ہے، بندے کو 2-3 دن پہلے ذلیل کرتا ہے، اس کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے، کیونکہ اس نے پکا بیماری کو پکڑ کے اس کا علاج کرنا ہے، تو اس کو یہ چیز کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے آپ کو اچھے سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری قسمیں کون سی ہیں، اور پھر آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ آپ کو کون سا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے مطابق آپ نے اپنا علاج کریں گے تو آپ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے جادو کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ مرد ہیں اور آپ کو کاروباری پریشانی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، گھر کے اندر بیماریاں ختم نہیں ہوتی، تو پھر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے جادو کے معاملات چیک کرنے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو ہوا تو جو مرد ہے، اگر آپ پر جادو ہوا، یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہو یا گھر میں دوسرے لوگوں کے اوپر جادو ہو، دونوں صورتوں میں کاروبار تباہ ہوگا، گھر میں بیماریاں ہوں گی، بے برکتی ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب دونوں صورتوں میں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے اندر چیک کریں گے، کیا آپ رات کو سوتے ہوئے تربکتے ہیں، یعنی جھٹکا لگتا ہے؟ اگر آپ مرد ہیں تو پھر 100% جادو ہے۔ اگر آپ میں یہ مسئلہ نہیں تو پھر آپ نے گھر کی عورتوں میں چیک کرنا ہے۔ اب گھر کی عورتوں میں کون کون سی نشانیاں جو ہوں گی 100%، اگر جادو ہوا تو 100% یہ نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، خواب بہت زیادہ آئیں گے۔ نمبر 2، غصہ شدت والا آئے گا، ایسا غصہ جس کے اندر آنکھوں کا چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وجود پر دباؤ پڑے گا، ٹھیک ہے؟ رات کو سوتے ہوئے وجود تربکے گا۔ اب یہ چیز پوچھنے سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے تو آپ کو پتا ہوگا وہ رات کو سوتے ہوئے ڈرتی ہے، تربکتی ہے۔ اگر بہن ہے، ماں ہے، اس سے آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ 20-22 سال کی عمر سے اگر بڑی گھر میں کوئی بچی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی بیوی، اس کے ٹانگوں پر نیل کے نشان پڑیں گے، گھر میں پانی کے اور خون کے چھینٹے پڑتے رہے ہوں گے۔ یہ کنفرم نشانیاں ہیں جادو کی۔ اگر جادو ہے تو پھر یہ میری ایک ویڈیو ہے جو میں لگانے لگا ہوں، اس کا یہ تھمبنیل ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اینڈ سکرین پر بھی مل جائے گا۔ اس کے اندر میں نے دم دیا ہوا ہے، یہ مکمل علاج نہیں ہے، پہلے بتا دوں، اس سے صرف کنٹرول ہوگا اور حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ 100% ٹھیک نہیں ہوگا۔ 100% ٹھیک تبھی ہوتا ہے جب انسان اپنا علاج کسی سے کرواتا ہے، کسی عامل سے جو کہ اس کو اچھے سے جانتا ہو۔ مگر اس سے کنٹرول ہو جائے گا، کاروبار کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، گھر سے لڑائی جھگڑے ٹھیک ہونے بہتر ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ جا کر دیکھ لینی ہے، اس کے اندر دم بھی موجود ہے اور صدقے بھی بتائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا علاج بغیر خرچوں کے نہیں ہوتا۔ صرف 2 لفظ پڑھ لینے سے کبھی بھی جادو کا، نظر بد کا یا ستاروں کی منحوست کا علاج ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صدقے، پڑھائیاں، اس کے بعد جو ہم محفلیں کرواتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم نظر بد کی طرف۔
اگر آپ کو نظر بد ہوگی تو آنکھوں میں تکلیف رہے گی، سر کے اگلے حصے کے اندر، پورے سر میں نہیں، اگلے سر میں اکثر درد رہے گی، اور وہ درد میڈیسن کھانے سے کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوگی، پکی ٹھیک نہیں ہوگی، یا پھر میڈیسن کے اثرات نہیں ہوں گے۔ بیماریاں اس طرح کی لگیں گی کہ جن کے اوپر میڈیسن اثر نہیں کرے گی، اگر کرے گی تو کچھ دیر کے لیے کرے گی، ورنہ آپ دوبارہ اسی وقت مقام پر واپس آ جائیں گے۔ اچانک شدید بخار ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سردی ہوگی، کمزوری اور سستی محسوس ہوگی، بالوں کا بغیر وجہ کے گرنا ہو سکتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، زردی مائل چہرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کمر کی تکلیف اس کے ساتھ باقاعدگی میں رہے گی، یہ معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، یعنی نیند صحیح طریقے سے نہیں آئے گی، ڈراؤنے خواب بھی ساتھ آ سکتے ہیں۔ جادو کی اور نظر بد کی علامتیں کافی حد تک ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے سکونی اور بے چینی رہے گی، دل کی دھڑکن کا بار بار بڑھ جانا، اچانک اداسی یا رونے پر دل کرنا، یہ تمام علامتیں نظر بد کی ہیں۔ نظر بد کے لیے اگر مکمل ختم کرنا ہو تو پھر سب سے بہترین صدقہ گوشت کا ہوتا ہے۔ گوشت کون سا لینا سب سے بہتر ہے؟ لنگس یعنی کہ پھیپھڑا جو بڑے گوشت کا ہے وہ آپ نے لینا ہے، 3 دن ملتا ہے، 3 دن ہی آپ لے لیں، اور اگر آپ کے پاس نزدیک نہر ہو تو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو آپ نے نہر پہ چلے جانا ہے، 5 چٹاک یعنی 1 پاؤ لینا ہے، وہاں پر چلے جانا ہے، اس کی بوٹیاں کروا لینی ہے چھوٹی، اور اپنے سر سے 7 بار سیدھا 7 بار الٹا گھمانا ہے، مگر یہ آپ نے نہر پہ جا کے کرنا ہے، گھر سے کر کے نہیں لے کے جانا، اور پھر پانی کے اندر اس کو پھینک دینا ہے، اگر تو اسی وقت یا تھوڑی دیر کے بعد، کیونکہ نہر کے سائڈوں پر درخت ہوتے ہیں، کوشش کیجیے گا اس جگہ پر پھینکیں جہاں پر درخت موجود ہو، ٹھیک ہے، تو پھینکتے ہی اس پانی کے اوپر کوے آ جائیں اور وہاں سے کوئی بوٹی اٹھا کر لے جائیں پانی کے اندر، تو پھر آپ جو ہے سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا علاج ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو لگاتار 7 ہفتے کرنا ہے اگر اتنی شدت ہو، ورنہ 3 ہفتے کرنا بے کافی ہوتا ہے، 3 دن 3 بار، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا نظر بد کا علاج ہوگا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سب سے اہم اور مین چیز کی طرف، وہ ہے ستاروں کی بندش، اس کے بعد ساڑھ ساتھی اور منحوست۔ اس کو بڑے طریقے سے آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اچھے سے سمجھنا، ان کو لکھ لینا اگر بہتر ہے، آپ لکھنا چاہیں تو، اگر یادداشت اچھی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو لکھ لیجئے گا، اور پھر اس کو ٹک کرتے جائیے گا کہ کیا یہ معاملات ہیں یا نہیں ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں، ٹک کرتے جائیں۔ اب اس کے اندر مین جو چیز ہوتی ہے کہ 9 سیارے، ان کے اثرات جب پڑتے ہیں تو ستاروں کی منحوست ان میں سے آتی ہے۔ نمبر 1 سورج، چاند، مریخ، عطارد، مشتری، زہرہ، زحل، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ 2 ستارے راہو اور کیتو، یہ ہندی نیم ہے، ویسے تقریباً اس کے اندر زیادہ تر ہندی ناموں کو ہی سمجھا اور جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے اور انہی کو چیزوں کو ہم زیادہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لحاظ سے یہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، بہت خاص علم ہے جو کہ ہندوؤں میں بھی ہے اور مسلمانوں میں بھی، اس چیز کو جو عام مین عامل ہے وہ کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا۔ ہندوؤں میں اس کو کہا جاتا ہے گرہوں کی شانتی کا پوجا پاٹ کرنا، اسی طریقے سے ستاروں کی ٹھنڈک کے لیے، ستاروں کو سکون دینے کے لیے ہمارے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، جس کے اندر جیسے آپ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے کہ کسی پیر خانے پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ذکر ہوتا ہے، اللہ کا ذکر یا ان کے سلسلے کے مطابق جو ذکر اذکار کیے جاتے ہیں وہ محفل میں کیے جاتے ہیں، جب وہ لوگ کرتے ہیں وہاں پر محفل میں لنگر وغیرہ کا حصہ ڈالتے ہیں، وہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں، اس سے ستاروں کی منحوست ختم ہوتی ہے۔ ان تینوں چیزوں سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کاروبار پیر صاحب کی وجہ سے چل گیا، مگر حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ محفل کے جو اثرات ہیں وہ ستاروں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ستاروں کی منحوست 7 کن کن وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، پھر آپ ان کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ کو آپ کا ذکر اذکار ہر ایک چیز بتاؤں گا کہ اگر یہ معاملات ہوئے، ساتھ ساتھ میں علاج بتا رہا ہوں ہر چیز کا، ٹھیک ہے، اور پھر میں آپ کو ستارے کے حساب سے بتاؤں گا کہ آپ کے سٹار کے مطابق جو ہے وہ آپ کا کیا ہے علاج۔ سب سے پہلے انسان پر 7 منحوست کب آتی ہے؟ اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے،
کاروبار چل رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو یا اس کی ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ اس کے مخالف ستارے کی ہے، نمبر 2 ایسی لڑکی کے ساتھ شادی ہو جائے جو کہ جادو کی شکار ہے پہلے سے، شادی سے پہلے، تو شادی کے بعد وہ نکاح میں جادو آ جاتا ہے، اس کا علاج ہر بندہ نہیں کر سکتا، جتنے مرضی دم سنو جو مرضی کرو، پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، اس کا علاج پھر کوئی تڑلے والا عمل ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے میں نے آپ کو نشانیاں جادو کی بتا دی، اپنی وائف میں دیکھیں، اگر یہ چیز ہو تو پھر کنفرم اس کے اندر یہ مسئلہ ہوگا، اور پھر اس کا علاج کروانے کے بعد ہی آپ کے ستاروں کی بندش اور ہر چیز ختم ہوگی۔ نمبر 2 آپ کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو اور وہ یا مخالف ستاروں والا ہوگا، یا پھر پیدا ہوتے ہی اس کو اتنی بری نظر بد لگ جائے گی کہ وہ آپ کے اوپر اثرات لے کر آنا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہچان ہے، اگر تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے حالات گرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ میں کچھ نشانیاں جو کہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو، وہ نشانیاں آپ میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کو ستاروں کی منوست کا مسئلہ بچے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر اس کے صدقے دیں، اس کے ذکر اذکار، اس کی باقاعدہ ایک اسپیشل محفل اس کے ستارے کے مطابق کروائیں، جس میں لنگر ہوگا، مخصوص تعداد ہوگی پڑھائی کی، وہ کرنے کے بعد اور آپ کی پڑھائی کرنے کے بعد وہ چیز ختم ہوگی، ورنہ پوری عمر کبھی ختم نہیں ہوگی، وہ صرف ایک صورت میں ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی شادی ہوگی اور وہ اگلے گھر جائے گی پھر ختم ہوگی، جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے اپنی کسی بچی کی شادی کی، اس کے حالات ٹھیک ہو گئے، یا اس نے شادی کی تو بہت اچھے حالات تھے، اس کے حالات خراب ہو گئے، پھر وہ روٹی کو بھی ترسنا شروع ہو گئے، کیوں کہ اس بچی کا نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وہ نصیب تباہ بھی کرتا ہے۔ اگر لڑکا ہوگا تو وہ گھر سے باہر جائے، یعنی پاکستان سے باہر چلا جائے، شادی کر کے گھر چھوڑ جائے، کسی وجہ سے گھر چھوڑے، پھر ختم ہوگا، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے معاملات کے اندر کیا کچھ آئے گا؟ سب سے پہلے بیماریاں آئیں گی، قرض دن بہ دن چڑھتا جائے گا، یعنی 10 روپے آئیں گے 20 لگ جائیں گے، 20 آئیں گے 30 لگ جائیں گے، دشمنیاں پڑنا شروع ہو جائیں گی آپ کی، فضول عدالتی یا قانونی مسائل بننا شروع ہو جائیں گے، تنہائی اور اداسی بہت زیادہ ہوگی، روزگار میں ہمیشہ پریشانی رہے گی، شادیوں میں دیر ہوگی یا رکاوٹ ہوگی، ازدواجی جھگڑے، طلاق، غصہ، اس کے بعد ازدواجی معاملات کے اندر بیجا مار کٹائی، اگر اس کے ساتھ راہو کیتو کے اثرات آ جائیں، یعنی وہ بھی ساتھ مل جائیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ ہوگا کہ غیر متوقع حادثات، یعنی جیسے بندہ کھڑا کھڑا گر گیا، چلتے چلتے ٹھوکر لگی، ہلکا سا گرا پر چوٹ بہت زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، آپ پر بلا وجہ لوگ جادو کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ دشمنیاں جب پڑ جائیں گی تو جادو کرنا شروع کر دیں گے، بھوت پریت آپ کی طرف آنا شروع کر دیں گے، وہ بھی آپ پر نحوست ڈالیں گے، نفسیاتی معاملات ہو جائیں گے، خوابوں میں بہت زیادہ خوف آئے گا۔ اس کے پاس 2 معاملات اور ہوتے ہیں، مگر وہ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، ہندو مذہب میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ہندو دیکھ رہا ہے تو اس کے معاملات میں یہ چیزیں، کیونکہ وہ لوگ جلاتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر یہ چیز کے اثرات آتے ہیں، ہم لوگ دفناتے ہیں تو ہمارے اوپر اس چیز کے اثرات نہیں آتے، اپنے بزرگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے پترا دوش کہا جاتا ہے ہندی کے اندر، یعنی کہ جو آپ کے بزرگوں کی روحیں ہیں اگر وہ آپ سے ناراض ہوں تو پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ خاندان میں بہت زیادہ پریشانیاں بن جاتی ہیں، بانجھ پن بچیوں میں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اولاد میں زیادہ مسئلے بننے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی آگے اولاد کے مسئلے اسی وجہ سے بنتے ہیں کہ آپ بھی کسی کی اولاد تھے، مگر یہ مسلمانوں میں اس وجہ سے نہیں ہوتا، جادو کی وجہ سے ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، تو یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے آپ نے ہر ایک چیز کو سمجھ لیا۔ اب یہاں تک یہ وہ آڈیو تھی جو میں نے سب کے لیے بنائی ہے، اب میں ہر ایک اسٹار کے مطابق آپ کو بتاؤں گا، جادو کا میں نے بتا دیا ہے، نظر بد کا میں نے بتا دیا ہے، اب میں آپ کے اسٹار کے مطابق بتانے لگا ہوں کہ آپ کے اگر یہ سارے معاملات ہیں تو آپ نے پھر اپنے اسٹار میں کیا کچھ کرنا ہے، یہ آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کا علاج آپ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بس فرق اتنا ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کے اسٹار کے بارے میں مکمل تفصیل بتاتا ہوں۔ برج میزان اسٹار ہے جی لبرا، آپ کا پڑھائی کا جو دن بنتا ہے 2025 کے مہینے جو باقی بچے ہیں ان کے اندر آپ کریں گے، 2025 کے بعد 26-27 کو یہ چیز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں 25 کے جو باقی مہینے ان کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو آپ کا جو باقی مہینے ہیں اس مہینے کے اندر پہلا ہفتہ دن بدھ کا، ٹھیک ہے جی،
جیسے اس مہینے کا جو ابھی آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ 1 اگست کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ تو 1 اگست، تو 2 اگست کو یعنی کہ کل کے دن، آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے، تو کل پہلا ہفتہ ہوگا، اور اس ہفتے کے اندر جو بدھ کا دن ہوگا وہ آپ کا دن ہوگا پڑھائی کا، اور ٹائمنگ آپ کی جو ہے وہ دن 2:15 پی ایم سے لے کر 3:25 پی ایم تک آپ کی پڑھائی کی ٹائمنگ ہے جی۔ آپ کی جو پڑھائی ہے وہ سورہ رحمان ہے 11 بار، سورہ ناس 441 بار، سورہ کوثر 631 بار۔ آپ کے جو اللہ کے ناموں کی پڑھائی ہے وہ یا واجدو ہے 1341 بار، یا قادرو 870 بار، اور یا حق کو 641 بار۔ یہ آپ کے اللہ کے ناموں کی پڑھائی ہے جی۔ اس کے بعد آپ کے ستارے کی جو نیاز ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ستارے کی نیاز جو ہے وہ نمکین ڈش ہے، ایک عدد ہے صرف، چاول بنا لیں، کوئی سالن بنا لیں، جو آپ کا دل کرے۔ اس کا وزن ہوگا جی 3 کلو 1 پاؤ۔ آپ کی جو میٹھی ڈشیں ہیں وہ 6 عدد ہیں جی، ٹھیک ہے، جس کے اندر 4 قسم کی مٹھائیاں ہیں، الگ الگ ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ برفی لے لیں، گلاب جامن، رس گلے، چمچم، جو آپ کا دل کرے، اور ایک مٹھائی کا وزن جو ہوگا وہ 950 گرام ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی 2 عدد میٹھی ہانڈیاں ہیں، میٹھی ہانڈیاں یعنی جو گھر میں بننے والی چیز ہے وہ، اس کے اندر اس کا وزن ہوگا 1 کا 1.5 کلو۔ تو اس کے اندر آپ سوئیاں، حلوہ کر لیں، حلوہ میٹھے چاول کر لیں، ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کرے وہ آپ 2 لیں گے جی۔ میں آپ کو تفصیل سے ہر چیز سمجھانے لگا ہوں، اچھے سے سمجھ لیجیے گا آپ۔ اچھا جی، تفصیل آپ کو پتہ چل گئی، پڑھائی کیا ہے، آپ کا جو لنگر کیا ہے، یعنی کہ نیاز۔ اب اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے گا۔ نمبر 1، ہفتہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ یعنی میں نے آپ کا بتایا کہ جی آپ کا پہلا ہفتہ ہے، دوسرا ہفتہ ہے، تیسرا ہفتہ ہے، چوتھا ہفتہ ہے۔ تو اسٹار کا جو ہفتہ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ہفتے والے دن سے۔ تو آپ نے ہفتے کے دن کو دیکھنا ہے، وہ جیسے اس مہینے اگست کے مہینے کے اندر ہفتے کا دن کل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تاریخ 2 ہے، تو یہ آپ نے کل کرنا ہے۔ اگر آپ کو میں نے پہلا ہفتہ بتایا، اگر دوسرا ہفتہ بتایا تو دوسرا ہفتہ دیکھیں، تیسرا ہفتے کا دن آپ نے دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ہفتے والے دن کے اندر جو آپ کا دن ہوگا، اگر میں نے بتایا اتوار کا دن تو اس کے بعد آپ نے اتوار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں نے سوموار بتایا اس کے بعد آپ نے سوموار دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہفتے والے دن سے جو شروع ہوگا، پہلا ہفتہ وہ ہوگا، اس کے آگے جو آپ کا دن ہے آپ نے اس دن کے حساب سے کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر میں نے چوتھا بتایا ہے آپ کا، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب چوتھا ہفتے کا دن کس دن آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہفتے کے بعد جو دن، اگر میں نے منگل بتا دیا تو ہفتے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل جس ڈیٹ پہ آ رہا ہوگا اس ڈیٹ پہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ٹائمنگ میں نے بتائی ہے جی، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے 12 بج کے لے کر 12 سے 45 تک، ٹھیک ہے۔ 12:45 پر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اور آپ کا جو ٹائم ختم ہوتا ہے وہ 2 بجے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے 12:46 پہ، اور آپ نے ختم کرنا ہے 1:55 یا 56 پہ، یعنی شروع 1 منٹ لیٹ کرنا ہے، ختم جو ہے کم سے کم بھی، اس سے پہلے ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، پر کم سے کم بھی 5 منٹ پہلے ختم ہو، ٹھیک ہے۔ 2-4 منٹ کا رسک بھی نہیں لینا، 5 منٹ پہلے آپ نے ختم کرنا ہے۔ دوسرا، جن لوگوں کو آپ نے پڑھائی پہ بٹھانا ہے وہ آپ کے اس طریقے سے خاص ہوں کہ آپ کو ان پر یقین ہو کہ وہ پڑھائی غلط نہیں کریں گے۔ مدرسے سے بچے نہیں اٹھا لینے، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ہونے چاہیے اور بھروسے والے ہونے چاہیے۔ یہ پڑھائی 3 بندے کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں، یا آپ اکیلا کر سکتے ہیں، 4 نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 3 بندے ہیں تو آپ سینٹر میں بیٹھیں گے، 2 بندے سائڈوں پہ بیٹھیں گے، عورت مرد ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ پر کوشش کیجیے کہ بچہ نہ ہو، سیانہ ہو، کیونکہ یہ بہت خاص پڑھائی ہے۔ اگر آپ 2 بندے بیٹھیں تو آپ جو ہے اس بندے کی الٹی سائڈ پہ، اور وہ بندہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف بیٹھے گا، یہ آپ کی بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ سامنے دسترخوان ہوگا اور دسترخوان پہ تمام چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر میں نے وہ پڑھائی کیا کر سکتے ہیں، جیسے ایک مثال ہے، میں نے آپ کو بتایا آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے 10 بار، سورہ فلق پڑھنی ہے 15 بار، سورہ ناس پڑھنی ہے 200 بار۔ تو اگر میں نے سورہ یاسین بتائی ہے 10 بار، تو وہ 9 یا 8 بار پڑھیں گے، 1 یا 2 بار آپ پڑھیں گے، آپ نے لازمی 1 یا 2 بار پڑھنی ہے۔ میں نے سورہ فلق بتائی ہے 100 بار، تو آپ وہ 90 بار پڑھیں، 5 یا 10 بار آپ ضرور پڑھیں، یعنی آپ کے بیچ میں لازمی کچھ نہ کچھ صورتیں ہونی چاہیے۔ سورہ ناس بتائی ہے تو کچھ تعداد سورہ ناس کی آپ ضرور پڑھیں گے، باقی وہ پڑھ لیں۔ مگر جو میں اللہ کے نام بتاؤں گا، ٹھیک ہے، وہ صرف آپ پڑھیں گے۔ جیسے میں نے اگر بتایا کہ آپ نے پڑھنا یا شکور ہو 1170 بار، تو 1170 بار ہی آپ پڑھیں گے،
ٹھیک ہے، میں نے بتایا یا واسع ہو 786 بار تو 786 بار ہی آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میں نے بتایا یا علی ہو 481 بار تو آپ 481 بار ہی صرف آپ پڑھیں گے، اس میں ایک بار بھی وہ دوسرا بندہ نہیں پڑھے گا جی، ٹھیک ہے، یہ آپ کی پڑھائی کی روٹین ہوگی۔ اس کے بعد نمکین ڈشیں میں نے 3 بتائی ہیں، تو اس کے اندر آپ نے چاول کر لیے، 2 قسم کے سالن کر لیے، ایک سبزی اور ایک دال، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا کہ نمکین چاول کر لیے اس کے ساتھ آپ نے سادے کر لیے پھر گوشت والے کر لیے، ہے تو چاول ہی، اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اب اس کے اندر آپ ہانڈی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں، جیسے میں نے نمکین، اب ان کا وزن کیسے کرنا ہے، چاول پکانے کے بعد آپ وزن کریں گے، یا سالن پکائے تو اس کے پکنے کے بعد وزن کیا جائے گا۔ میں نے بتایا جی آپ کی ایک ہانڈی کا وزن 1.5 کلو ہے، تو آپ نے اس کے چاول پکانے ہیں، پھر اس میں سے پکے ہوئے 1.5 کلو لینے ہیں۔ اب دوسری آپ نے چنے کی دال بنا لی پانی والی، ٹھیک ہے، شوربے والی، آپ نے وہ لینی ہے، پر وہ پکانی ہے جو آپ کے گھر میں جیسے پکتی ہو، یہ نہ ہو کہ ستارے کی پکانی ہے تو بالکل پتلی بنا دو، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی پتلی بنا لو، اس کا 1.5 کلو وزن پورا کر لو۔ کالے چنے بنا لو شوربے والے، ٹھیک ہے، وہ شوربہ اور کالے چنے ڈال کے 1.5 کلو وزن پورا کر لو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی 3 ہانڈیاں علیحدہ علیحدہ برتن آپ کے سامنے دسترخوان پہ پڑی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے میٹھی ڈشیں 4 بتائی ہیں، مثال دیتا ہوں، یا 5 بتائی ہیں، 3 بتائی ہیں۔ اس کے اندر میں نے بتایا جی 3 قسم کی مٹھائی ہے یا 2 قسم کی مٹھائی ہے، 1 قسم کی یا 2 قسم کی میٹھی ہانڈی ہے، یعنی میٹھی ڈش ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، آپ نے مٹھائی جو بتائی ہے، میں نے مٹھائی بتائی ہے جی 921 گرام آپ کو۔ آپ نے دکان پر جانا ہے، جو ڈبہ جس میں لے کر آئیں گے اس ڈبے کا پہلے خالی کا وزن کرنا ہے، خالی کا وزن پورا کرنے کے بعد اس کے اندر جو مٹھائی آئے گی وہ 921 گرام ہوگی۔ اب آپ نے 3 قسم کی مٹھائی لینی ہے، رسگلے لے لیے، گلاب جامن لے لیے، برفی لے لی۔ اب آپ نے رسگلے لیے، اب آپ نے 10 رسگلے ڈالے تو وہ 921 گرام سے زیادہ ہو گئے، ایک نکالا 921 گرام سے کم ہو گئے، تو رسگلے کو توڑ کے ڈالنا ہے، ٹوٹل 921 گرام ہونا چاہیے اسے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے برفی، گلاب جامن، جو بھی مٹھائی لیں گے سیم ایک ہی وزن کا ہو، 1-2 گرام کا وزن کا فرق جو پڑتا ہے اس کی خیر ہے وہ کنڈے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، مگر زیادہ بہتر یہ ہے کہ جتنے گرام بتائے ہیں اتنے ہوں۔ اب میں نے میٹھی ہانڈی بتائی ہے، 1 بتائی ہے، تو وہ میٹھی ہانڈی کا مطلب یہ کہ گھر میں پکی ہوئی چیز، بازار سے نہیں۔ اب آپ حلوہ بنا لو، سیویاں بنا لو، میٹھے چاول بنا لو، جو آپ کا دل کرتا ہے۔ میں نے 2 بتائی ہیں، میٹھے چاول حلوہ بنا لو، 3 بتائی ہیں، میٹھے چاول سوئیاں بنا لو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی آپ نے پکنے کے بعد تولنا ہے۔ میں نے ہانڈی کا وزن بتایا جی 2.25 کلو، 1.5 کلو، 2 کلو، تو آپ نے حلوہ پکایا، پکانے کے بعد آپ نے اس کو 1.25 کلو تولنا ہے برتن کے بغیر۔ آپ نے سوئیاں بنائی دودھ والی، وہ آپ نے اس کے حساب سے تول لینی ہے، ٹھیک ہے، پکی ہوئی چیز آپ نے تولنی ہے، کچی نہیں تولنی۔ اب آپ کا یہ بھی ہو گیا، آپ کی پڑھائی والا معاملہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں آپ نے کن کو دینی ہیں، سب سے پہلے آپ نہیں کھا سکتے، آپ کے گھر کا کوئی فرد نہیں کھا سکتا۔ گھر کا کون سا فرد؟ آپ کے امی ابو، آپ کے بہن بھائی، آپ کے جو ہے میاں یا بیوی، یعنی عورت کر رہی ہے تو اس کا میاں، مرد کر رہا ہے تو اس کی بیوی، ٹھیک ہے، آپ کے بچے یعنی جن کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے وہ نہیں کھا سکتے، پکنے سے پہلے چکھ سکتے ہیں، یہاں جو چیز بڑھ گئی ہے وہ علیحدہ پڑی ہے وہ کھا سکتے ہیں، جو تل کے سامنے آ گئی ہے رکھ لی گئی اس میں سے انگلی لگا کے چکھ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اپنے مامے، چاچے، تائے کے گھر میں دے سکتے ہو، مگر تھوڑی تھوڑی نیاز کر کے، یہ نہیں کہ ایک گھر کے اندر دے کر اپنی جان چھڑا لو۔ کسی کو بٹھا کر کھلا سکتے ہو، وہ چاہے بیٹھا بندہ سارا کچھ کھا جائے اس کی خیر ہے، مگر وہ کھانے والا بندہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا ایک چمچ بھی، ٹھیک ہے، بٹھا کے کھلا دو، سارا کھلا دو، ٹھیک ہے، باہر سے 4 بچے پکڑ لو، ان کو بٹھا کے کھلا دو، جیسا دل کرے، ورنہ باہر تقسیم کر دو۔ بس یہ 2-3 پرہیزیں، ان چیزوں کا دھیان رکھیے گا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگے اسکرین شاٹ لو، ویسے بھی ان چیزوں کا اسکرین شاٹ لے لینا ویڈیو کے اندر جو بتایا، جب پڑھائی کر رہے ہوگے اس دوران بار بار ویڈیو نہ چلانا، اسکرین شاٹ لے لینا یا اس کو کاپی پہ لکھ لینا، یہ آپ کے پاس سامنے موجود ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ لے لو، مجھے واٹس ایپ پر سینڈ کرو، ایک چھوڑو 10 باتیں پوچھو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، مگر یہ نہ ہو کہ میں نے ہر چیز تفصیل سے بتائی، وہی بات مجھے وہاں پر آ کے پوچھو، وہ غلط ہے، وہ بات ٹائم ضائع کرنے والی، ایسی حرکت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ جو چیز نہیں بتائی یا بتائی ہے میں نے مکمل نہیں بتائی، آپ کو سمجھ نہیں لگی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز جو میں بتا نہیں پایا یا بات کو ادھوری رہ گئی، انسان ہوں، ٹھیک ہے، تو ادھوری رہ گئی کوئی ایسی چیز جو میں نے کسی اور کی ویڈیو بتا دی آپ کو نہیں بتائی، پوچھ لیں، 10 بار پوچھیں، 20 بار پوچھیں، انشاءاللہ ہر چیز کا تفصیل سے بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ایسا، ٹھیک ہے۔
مگر جو چیز واضح کر کے ہر چیز بتا دی ہے وہی چیز آ کے دوبارہ پوچھو کہ پھر غلط ہے تو وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسی حرکت نہ کرنا. باقی پوچھ لو تسلی سے, واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے, کوئی مسئلہ نہیں ایسا. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات انشاءاللہ کریں. اگر یہ عمل کر لیا زندگی پھولوں جیسی ہو جائے گی. جس کو کہتے ہیں نا بندہ بے تاج بادشاہ بن گیا, وہ ہو جاتا ہے. پھر سٹار سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سٹار کو ٹانگیں لگی اور دوڑنا شروع ہو گیا آپ کی کامیابیوں کی طرف. ہر طرف سے کامیابیاں ملتی ہیں. یہ ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو چاہے, مگر یہ کہ 60 ساتھی والا کرے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس بیچاری کی مجبوری ہے. باقی جو نہیں ہے وہ بھی لوگ کر سکتے ہیں. اب یہ چیز میں ابھی تک صرف میں بتا رہا ہوں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ. میرے بعد کوئی اور چینل بتانے شروع کر دے تو ایک علیحدہ بات ہے, کاپی پیسٹ کرنے لگ پڑے. مگر یہ چیز زیادہ تر ہندوؤں میں ہے, کیونکہ ہندوؤں میں علم نجوم زیادہ پرانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ لوگ, ہم لوگ تو اس چیز پہ دھیان نہیں دیتے, وہ لوگ بچے کے پہلے دن سے اس کی کنڈلی بنواتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو آج کل یہاں پر سارے مسلمان کہتے ہیں جی برتھ چارٹ. حقیقت میں یہ کنڈلی ہے, ہندوؤں کی رسم ہے. ٹھیک ہے, صرف اس کا نام چینج کر دیا, انگلش کے اندر برتھ چارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں. سمجھ لگی؟ تو وہ لوگ وہاں سے شروع کرتے, تو وہ ان کے اندر وہ کہتے ہیں گرہوں کی شانتی کا عمل, تو اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں. تو اس کا وہ جب وہ نیاز یا کچھ کرتے ہیں ان کے اوپر بھی ان کا اوپر اثر ہوتا ہے. پر ان کے مذہب کے اندر یہ عمل صرف پنڈت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پجاری کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں پر اونچ نیچ ہے. مگر ہمارے مذہب کے اندر میرے رب کا اتنا بہترین دیا ہوا یہ مذہب ہے ہمیں, شکر الحمدللہ ہم لوگ اس گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم لوگ میں ایک ہی صف میں بادشاہ اور ایک ہی صف میں غلام کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ کی ذات نے کوئی فرق, تو یہ بندہ خود بھی گھر پہ کر سکتا ہے. 100% وہی اثر آتا ہے, بس کرنے میں کوئی غلطی نہ کرے. کر کے دیکھو, اتنی کامیابی ہوگی جس کا حساب نہیں. وہ لوگ اکثر یہ لوگ کرواتے ہیں, وہ ہندو تو سالانہ کرواتے ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ اور کامیابی ملے, اور وہ لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ چیز کرنی آپ کے لیے بہت بہتر ہے جی. باقی انشاءاللہ کوئی ضرورت تو پوچھ لیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.